बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल के शुरू करने का जो मकसद था उसके सिलसिले की पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। हम हर वीडियो के आगाज़ में अपनी बात का आगाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और फरमाया अस्सलातु अमादुद्दीन, बेशक नमाज दीन का स्तून है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम इस वीडियो में जो अहम मसला डिस्कस करने जा रहे हैं या जिसके मुतल्लिक़ हम वालिदैन को सादा अल्फाज में रहनुमाई फराहम करेंगे, वो ये है कि नौज़ायदा बच्चे या न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो अक्सर हम अपने क्लिनिक्स, ओपीडीज़ में या अपने घरों में मसला दरपेश होता है, वो ये है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला, या छोटे बच्चों को बार बार पखाना आने और पतले पखाने आने का मसला। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कब्ज़ को या कॉन्स्टिपेशन को। एक बात समझने की ज़रूरत है कि कब्ज़ हम उस वक़्त कहेंगे जब न्यू बॉर्न बेबी जिसकी उम्र 2, 3, 4 दिन होती है उम्मी तौर पे, या वो बच्चा या इससे बड़ा 1 से 2, 3 माह का हो सकता है, या अर्ली इन्फेंट एज भी हम जिसे कहते हैं कि 2, 3 माह की उम्र में, वो है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन का मसला। कॉन्स्टिपेशन हम उस वक़्त कहेंगे जब बच्चा बहुत सख्त पखाना तकलीफ़ के साथ या बाज़ औक़ात उस पखाने के साथ थोड़ा बहुत खून भी आ सकता है करता है, तो वालिदैन डेफिनेटली परेशान होते हैं कि उनका छोटा बच्चा जो है तकलीफ़ में है। लेकिन एक दूसरी सूरत-ए-हाल भी दरपेश होती है कि बच्चा पखाना रोज़ाना नहीं करता बल्कि 2-3 दिन के बाद करता है, लेकिन नरम करता है, किसी तकलीफ़ के बगैर करता है और बेचैनी नहीं होती, तो हम उसको कब्ज़ के तौर पे नहीं लेते बल्कि वो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर सख्त पखाना करे और तकलीफ़ के साथ करे, बेशक रोज़ाना करे, तो उसको हम कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन के तौर पर ही लेंगे। ये मसला दरअसल ज़्यादातर उन बच्चों में दरपेश होता है जो गाय भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं या डिब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं। माँ का दूध पीने वाले बच्चे या ब्रेस्ट फीड बेबी में ये मसला अमूमी तौर पे कम दरपेश होता है। अब इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसमें दूध की क्वालिटी, समटाइम उसकी डाइल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि एक तो जो दूध आप दे रहे हैं उसकी डाइल्यूशन जो है कि वो मिनिमम हो, और इसके अलावा यह कि मदर फीड को या ब्रेस्ट फीडिंग को या माँ के दूध को प्रमोट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ सूरत-ए-हाल ऐसी होती हैं जिसमें हमें बाज़ का माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, हमें मजबूरन गाय भैंस का दूध या डिब्बे का दूध ही इस्तेमाल करना पड़ता है और ये कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ घरेलू टोटके भी होते हैं जो अक्सर लोगों के घरों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन भी हैं और कुछ एलोपैथिक ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं। लेकिन हम हत्ता वल वसा अवॉइड करते हैं कि इसको रिलीव करने के लिए कोई एलोपैथिक ड्रग यूज़ की जाए, और मोस्टली हम काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की डाइट के हवाले से और नेचुरल या न्यूट्रास्यूटिकल चीज़ों के हवाले से। उसमें आप नेचुरली ये कर सकते हैं
کہ اگر آپ فارمولا ملک یا ڈبے کا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی کنسنٹریشن بڑھائیں، اس سے بھی قبض ریلیف ہو جاتی ہے. اور اگر اس سے نہ ہو تو سم ٹائم ملٹی وائٹامنس جو مختلف ڈراپس فارم کی صورت میں اویلیبل ہیں وہ بھی کانسٹیپیشن کو ریلیف کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ گھروں میں بہت سے اور چیزیں جیسے گرائی واٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں، گرائی واٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور سم ٹائم سیب کا جوس بھی خالص کو دے کر کچھ چمچ، ایک آدھ چمچ فیڈر میں ایڈ کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی قبض کا معاملہ ہم ریلیف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر بچے کی ٹانگوں کی ایکسرسائز جیسے سائیکلنگ موومنٹ کروا کے یا سم ٹائم مساج، بیلی کا مساج یا پیٹ کا مساج، اس سے بھی اس مسئلے کو ریلیف کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بچہ پہلے دن سے ہی، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جو پہلے 2 دن ہوتے ہیں اس میں بچہ اکثر کالے رنگ کے پخانے یا گہرے گرین کلر کے پخانے کرتا ہے، وہ ایک نارمل چیز ہے. اور اس کے بعد تیسرے دن پہ عمومی طور پہ پیلے رنگ کے پخانے شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر پہلا پخانہ ہی پاس کرنے میں جو کالے رنگ کا پخانہ ہوتا ہے جسے ہم مکونیم بھی کہتے ہیں، اس کو پاس کرنے میں دیر لگائے یا مشکل سے پاس ہو اور پہلے دن سے ہی کانسٹیپیشن کا مسئلہ چل رہا ہو اور ان ساری چیزوں کے باوجود یہ مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیدائشی طور پہ سم ٹائم کچھ انتڑی کے مسائل، اس کی بناوٹ میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے جس وجہ سے یہ قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے ایک اور بہت اہم مسئلہ جو زیادہ کانسٹیپیشن سے زیادہ اکثر مائیں ہمارے پاس لے کے آتی ہیں، وہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بار بار پخانے کرتا ہے اور اس کو وہ ایز اے ڈائریا لے رہی ہوتی ہیں. پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بار بار پخانا کرنے اور لوز موشن یا ڈائریا یا پیچس، ان دونوں میں فرق ہے. بار بار جو ماں کا دودھ پینے والے بچے خصوصی طور پہ وہ بار بار پخانا کر سکتے ہیں، اس کی تعداد 4 سے لے کر 10-12 تک بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہوتے چھوٹے چھوٹے پخانے جسے عام زبان میں ہم چرکنا بھی کہتے ہیں، اور اکثر بچے دودھ پیتے پیتے یہ پخانا کر دیتے ہیں یا دودھ پینے کے بعد کر دیتے ہیں. لیکن یہ عمومی طور پہ سیمی لیکوڈ یا نرم پخانے یا تھوڑا سا لیکوڈ ہلکا کا اس کے ساتھ پانی ہو سکتا ہے اس کے اندر. اس کو ہم نارمل لیتے ہیں، اس کے لیے ہم میڈیکیشن نہیں کرتے، کوئی دوائی نہیں دیتے. لیکن عام ڈاکٹر یا کویگ اس حوالے سے اکثر کوئی نہ کوئی اور والدین کی پریشانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایکسٹرا قسم کی میڈیکیشن یا سم ٹائمز کچھ ڈرگس ایڈوائز کر دیتے ہیں جن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اب ایک دوسری صورتحال درپیش یہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم ڈائریا یا پتلے پخانے آنے کو ڈسکس کریں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اس کی وجہ اکثر جو ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو دودھ پیتے ہوئے، دودھ نگلتے ہوئے جو لہر ایک چلتی ہے تو وہ ایک لہر معدے سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے بڑی انتڑی کی تک، اور جس سے بچہ جو پہلے اس نے دودھ ہضم کیا ہوتا ہے پخانے کی صورت میں جمع ہوتا ہے بڑی انتڑی کے اندر، تو وہ تھوڑا سا پخانا کر دیتا ہے. اور سم ٹائم کچھ میڈیکل اسٹڈی یہ بھی کہتی ہیں کہ کچھ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جب دودھ اسٹمک کے اندر پہنچتا ہے تو اس سے گیسٹروکولک ریفلیکس جو اکثر بڑوں میں ہوتا ہے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس وجہ سے بچے پخانے کا پاس کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے. لیکن یہ پہلے 2-3 ماہ کے اندر بالکل نارمل چیز ہے، اس کے لیے کسی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اب اصل ڈائریا یا پتلے پیچس پخانے جو چھوٹے بچوں میں ہو سکتے ہیں اور جس کے لیے خصوصی طور پہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پخانے بے شک دن میں 1 سے 2 ہوں اور بڑے سائز کی ہوں اور پتلے پانی کی طرح ہوں، اس میں خصوصی طور پہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے اور علاج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے پخانے جو ہیں ان سے بچے کی صحت متاثر نہیں ہوتی اور ان پانی کی کمی نہیں ہوتی اور بچہ نارملی گروتھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ بڑے بڑے پخانے کرتا ہے تو اس سے ایک تو بچے میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے، دوسرے نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے، اور عمومی طور پہ اس کے پیچھے اکثر انفیکشن
انوالو ہوتی ہے جو بیکٹیریا یا وائرس کر سکتا ہے. اور چھوٹے بچوں میں کیونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے اس بیکٹیریل انفیکشن یا وائرس کی انفیکشن جو ہے اس کے جسم میں پھیلنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. تو ہم اس کو عمومی طور پہ 2 مہینے سے نیچے بچوں کے اندر جس میں پتلے پخانے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو شدید انفیکشن یا سیپٹیسیمیا کے طور پہ ہی لیتے ہیں. اور اینٹی بایوٹکس کی جو انڈیکیشنز ہیں کہ ڈائریا کی یا لوز موشن کی وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں ہمیں اینٹی بایوٹکس یوز کرنی چاہیے، تو ان میں ایک حالت یہ بھی ہے کہ لوز موشن جو 2 مہینے سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں اگر ہوں تو ان میں اینٹی بایوٹکس سیپٹیسیمیا سمجھتے ہوئے استعمال کرنی چاہیے. کیونکہ زیادہ انفیکشن ہو جائے گی تو قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے جسم کے باقی حصے بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بچہ بری حالت میں یا حالت خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس حوالے سے فوری اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس حوالے سے مزید کوئی سوال ہو تو آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے یا میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور ان کا جواب کمنٹس کی صورت میں ہی دے دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.